نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بلا شبہ یقیناً ان انبیاء کے بیان میں عقلوں والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو گھڑ لی جائے، لیکن اس چیز کی تصدیق ہے جو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور ان لوگوں کے لیے سراسر رہنمائی اور ہدایت ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز کیا تھا، تو اس میں سب سے پہلے ان کی گھر کی جو دعوت تھی جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے پیش کی وہ ہم نے بیان کی ہے۔ تو والد نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا لَنَرْجُمَنَّكَ، ہم تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو خاموشی سے لمبے عرصے کے لیے گھر چھوڑ کر نکل جا۔ جب گھر میں دعوت باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پھر قوم کے پاس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا ہے، حدیث میں بھی اس کا بہت سا حصہ موجود ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، بلا شبہ یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اللہ کی جو توحید تھی نبی بنانے سے پہلے ہی اس کو اس کی رہنمائی کر دی تھی کہ اگر عبادت کے کوئی لائق ہو سکتا ہے تو وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے بارے میں اچھی طرح علم رکھتے تھے کہ یہ کس فطرت کا آدمی ہے، یہ شرک سے کتنی نفرت کرتا ہے، توحید اس کو کتنی محبوب ہے۔ چنانچہ انہوں نے دعوت دی اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، انہوں نے اپنے باپ سے بھی کہا، اپنی قوم سے بھی کہا، یہ تماثیل، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ تمثال کی جمع تھی تماثیل۔ تمثال کہتے ہیں کہ انسان کو ماڈل بنا کر کسی زندہ چیز کی کوئی شکل بنا لی جائے، چاہے وہ لکڑی سے گھڑ کر بنائی جائے، چاہے وہ مٹی کی یا پتھر کی بنائی جائے، چاہے وہ سامنے شکل کھڑی ہو، چاہے وہ زمین کے اندر لیٹی ہوئی ہو، فوت شدہ ہو چکا ہو، اس کو تمثال کہا جاتا ہے۔ کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بن کر بیٹھے ہو، ان کے آگے آ کر اپنے ماتھے ٹیکتے ہو۔
قوم کا جواب دیکھیں. قالوا انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین. کوئی نہ عقلی بات تھی نہ ہی کوئی دلیل تھی ان کے پاس. ایک بات تھی، کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے، نہ کوئی واضح بینہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس وجہ سے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. کہا بس ایک بات ہے، ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. یہاں سے فرق ہوتا ہے تقلید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. اتباع نام ہے قرآن و حدیث کا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، پھر جتنا مرضی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہیں ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے، پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، صرف دلیل کے پیچھے چلیں گے. اور تقلید کا معنی یہ ہے کہ بھائی ہم نے تو اس بندے کی بات ماننی ہے، درست ہے تب بھی مانیں گے، درست نہیں ہے تب بھی یہ کہہ کر مانتے جائیں گے کہ بھائی اس کو پتہ نہیں تھا. چاہے اس کے سامنے جتنی مرضی آیات احادیث سامنے لے آئیں، وہ اپنے شیخ کی، اپنے استاد کی، اپنے امام کی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ فرق ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا اور کسی بندے کی تقلید کا. انہوں نے بھی اسی طرح کہا دلیل کوئی نہیں ہے. کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے آگے وہ پوجا کرتے تھے، ہم ان کے پیچھے چلنے والے. واللہ یہاں سے ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ہم میں سے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ اس وجہ سے اہل حدیث ہے کہ ہمارے باپ اہل حدیث تھے. جو اہل سنت ہیں وہ اس وجہ سے سنت اہل سنت کہلواتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اہل سنت ہیں. جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس وجہ سے تشیع پر قائم ہیں کہ بھائی ہمارے آباء و اجداد وہ شروع سے شیعہ چلتے آ رہے ہیں. کوئی ہم میں سے اس وجہ سے نماز اس طریقے پر پڑھتا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے تو اس کو ماننا ہے. میرا باپ وہ یہ کام کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہے، اہل سنہ کہلواتا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف میرے باپ کا کام ہے، میری ماں اس کے خلاف جاتی ہے، میرا استاد جو مجھے پڑھانے والا ہے اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آتی ہے تو میں تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اس کے پیچھے چلتا ہوں. نام اپنا جو مرضی رکھ لے، اگر اس کی بات اور اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ہم بھی صرف اس وجہ سے اس راستے پر چلتے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم اس وجہ سے نماز اس طریقے پر پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہ عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے باپ باپ کرتے تھے، واللہ بتائیں پھر ہمارے ان کے درمیان فرق کیا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. یہ نہیں کہا کہ کوئی نرمی دکھائی، فرمایا تم اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد سارے ہی لفی ضلال مبین، گمراہی میں ہو اور کھلی گمراہی میں. کھلی گمراہی اس وجہ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان بتوں کی عبادت کرنے کی. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. قوم کو یقین نہیں تھا کہ ابراہیم جیسا بہترین اخلاق کا مالک بندہ وہ اتنی سخت الفاظ کے ساتھ ہمارے بتوں پر تنقید کر سکتا ہے، کھلی گمراہی کہے گا. کہنے لگے ام انت من اللاعبین، ابراہیم واقعی تو سچی بات کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے، لہو و لعب کر رہا ہے، دل لگی کر رہا ہے. آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں دل لگی نہیں کر رہا، فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. کہا بلکہ میں تو تمہارا رب اللہ رب العالمین ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور اس نے زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پر گواہ ہوں، میرے پاس دلیلیں موجود ہیں کہ تمہارے جو بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. میرے پاس رب تعالیٰ کی ایک ہونے کی دلیلیں موجود ہے کہ ایک اللہ واحد جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے مناظرہ بھی کیا، ان کو سمجھانے کے جتنے طریقے اس وقت استعمال کیے جا سکتے تھے وہ سارے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے سورہ انعام میں ان کا ایک بحث کا ذکر کیا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. سب سے پہلے اپنے باپ آزر سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ابا جان آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں.
فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک زبردست دعوت کا جو اسلوب اور انداز تھا وہ پیش کیا کہ قوم خود بخود ان کے ذہنوں میں اور عقلوں میں بات آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ کسی نفع نقصان کے مالک ہے۔ پہلے ایک مقدمہ پیش کیا، پلاٹ مرتب دیا، جب سارے لوگ اس میں پھنس گئے پھر فرمایا ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا جتنے وہ سارے باطل۔ فلما جن علیہ اللیل، رات چھا گئی، رات ہوئی، رآ کوکبا، ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ قوم تو سمجھتی تھے کہ ابراہیم تو اس سے یہ بات بھی سمجھ لگتی ہے کہ وہ لوگ پتھروں کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت کے ساتھ سورج کی بھی، چاند کی بھی اور ستاروں کی بھی، بادشاہ کی بھی پوجا کرتے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ دعوت کا اسلوب اختیار کیا۔ سب سے پہلے انہیں کہا کہ میں بھائی تمہارے اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ جو ستارہ یہ میرا رب ہے۔ قوم بڑی خوش ہوئی کہ یہ تو ہمارے بتوں کو ماننا شروع ہو گیا۔ فلما افل، جب غروب ہوا، قال لا احب الافلین، فرمایا کہ میں ان غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ رب یہ کیسا رب ہوا جو کچھ دیر چمکا پھر بعد میں غائب ہو گیا؟ یہ کوئی رب ہے؟ قوم سمجھ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بات سمجھانا چاہ رہے، سمجھ بھی رہی تھی۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند کو دیکھا کہ وہ چمک اٹھا ہے، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ یعنی جس طرح تم کہتے ہو یہ میرے رب ہیں اسی طرح کہا، لیکن میرے اور تمہارے اندر ایک فرق ہے جو ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ فلما افل، جب چاند غروب ہوا، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی تمہاری طرح ان گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس سورج چاند کے پیچھے چل رہے ہیں جو غروب ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ لگی کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ گویا ہدایت دینا وہ کس کا کام ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام، یعنی ہدایت یہ آسمان سے نازل ہوتی ہے جس کا ایک سرا رسی کا وہ آسمان میں ہے، دوسرا سرا لوگ مضبوطی سے تھام لیں گے تو سیدھی ہدایت پر ہیں، چھوڑ دیں گے تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، پھر جب سورج طلوع ہوا کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی وہ غروب ہو گیا، قال انی بریء مما تشركون، کہا لوگوں گواہ رہ جاؤ میں تو اس سے بالکل لا تعلق ہو جس کی تم شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ تم نے شریک بنائے، میں اس سے بالکل بری ہوں۔ قوم کی عقل میں بات بڑی اچھی طرح آ گئی، پوری طرح سمجھ آ گئی۔ اب جب دلیل کے مقابلے میں دلیل نہ ہو پھر دو حالتیں بنتی ہیں، یا تو نیکی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، بندہ اللہ کا مطیع بن جاتا ہے، یا یہ ہے کہ بدی کا اس پر غلبہ آ جاتا ہے اور وہ لڑائی جھگڑے پر آ جاتا ہے۔ قوم نے بھی یہی انداز اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم نے زبردست جھگڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اس وجہ سے مجھ سے لڑائی کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون بی، قوم دھمکیاں دینے لگی کہ تم نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی توہین کی ہے، تمہیں بڑا نقصان پہنچے گا، دھمکیاں دینے لگی۔ یعنی قوم کے پاس صرف دو دلیلیں تھیں، اپنی حق پر ہونے کتنی دلیلیں تھیں؟ صرف دو دلیلیں تھیں۔ ایک یہ کہ ہم نے آباء و اجداد کو اس راستے پر پایا ہے، اور ایک یہ کہ اگر ہم نے ان بتوں کو چھوڑ دیا، ان کی عبادت نہ کی تو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ واللہ اب بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ہی عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اگر ہم نے فلاں جو شیخ ہے ان کے نام کا نذرانہ ماہانہ نہ دیا تو یا تو بچے کو نقصان پہنچ جانا یا وہ ہمارے مال کے اندر کو نقصان ہو سکتا ہے۔
واللہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نظر بد سے بچانے کے لیے جب تک گاڑی کے پیچھے وہ جوتا نہ لٹکایا جائے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے. وہ زبردست شاندار گھر تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر ہنڈیاں الٹی کر کے رکھتے ہیں تاکہ نظر بد نہ لگ جائے. واللہ یہ ساری چیزیں توہمات, یہ تو کفار کی طرف سے آئے. فرمایا ولا اخاف ما تشركون بی شیئا, مجھے ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی چیز جو تم نے اللہ کے سوا شریک بنا رکھے وہ میرا کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں. تو سورہ انبیاء میں جب ان کو دعوت دی, ساتھ مناظرہ بھی, ان کو اچھی طرح سمجھا دیا, لیکن قوم اسی بات پر ڈٹی رہی. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کا ایک خاص دن تھا جس دن وہ میلہ رکھتے تھے. سورہ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا وَتَاللَّهِ, قسم کھا کر کہا, اللہ کی قسم, لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, جب اپنے اس خاص جگہ سے واپس آؤ گے تمہارے جو بت ہیں, جو اصنام ہیں, ان کا بڑا اچھا بندوبست کروں گا. پہلے بتا دیا. اب یہ بتانا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ اگر یہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں تو ذرا اپنا آپ ہی بچا کر دکھائیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی. یہ بالکل وہی طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا کہ بعض دفعہ کچھ عقیدے دلوں میں اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ صرف زبان سے ان کا اثر نہیں ہوتا, بندے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک عمل کے ساتھ اس کا ثبوت پیش نہ کیا جائے. مکے کے لوگوں کے اندر وہ منہ بولنے بیٹے کو وہ سگا بیٹا ہی مانتے تھے, اور جو منہ بولنے بیٹے کی بیوی ہوتی اس کو اسی طرح درجہ دیتے تھے جس طرح سگی بہو ہوتی ہے. اب جو آدمی کی بہو ہے, سسر ہے, اس کا اپنی بہو سے وہ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے, چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے, فوت بھی ہو جائے. اب یہ لڑکی اپنے سسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو زید بن حارثہ جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی جو زینب تھی, ان کا نکاح ان سے ہوا تھا, وہ قریش سے تھی. تو ان کی آپس میں طلاق ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اب زینب سے نکاح کر لیں. اب مکے کے اندر یہ بات اتنی معروف تھی کہ منہ بولنے بیٹے کی بیوی وہ اپنی بہو ہوتی ہے, نکاح اس سے حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منہ بولنا بیٹا وہ صرف منہ بولنا بیٹا ہے, وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے. فرمایا اس سے نکاح کریں. یعنی اتنی پختہ رسم صرف بات کہنے سے ختم ہونے والی نہیں تھی. فرمایا آپ عملی طور پر اس کام کو سر انجام دیں. جب آپ نے نکاح کیا پھر جا کر لوگوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر یہ بات پختہ بیٹھی کہ بھائی منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بہو نہیں ہوتی, وہ ایک غیر محرم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو منہ سے دعوت دیتے رہے, ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ہمارے بت جو ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. وہ کہتے تھے یہ بڑا نفع نقصان کے مالک ہیں, اثر اختیار ان کے پاس. چنانچہ انہوں نے عملی طور پر اقدام کرنے کا سوچا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. جب یہ سارے چلے گئے, جُذَاذًا چورا کر کے ان کو چھوڑ دیا, توڑ کر رکھ دیا. یہ سورہ انبیاء کے اندر إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, ایک کو باقی رکھا کہ بھائی اگر نفع نقصان کے مالک ہوتے, اگر ایک کھڑا تو باقی بھی اپنا بچا لیتا, یا اس لیے چھوڑ دیا. اس میں اشارہ تھا کہ ایک بندہ آ کر تمہارے بتوں کا یہ حال کر کے چلا گیا. تو جب وہ واپس آئے کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. واللہ ان کی باتیں دیکھے تو پتہ چلتا ہے اگر تھوڑا سا غور کرتے اپنی باتوں کے اندر جواب موجود تھا. کہنے لگے ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے, یقیناً وہ بڑا ظالموں میں سے ہے. یعنی ہمارے بتوں کے ساتھ ان کو توڑ پھوڑ کر چلا گیا, وہ بڑا ظالم آدمی. یا یہ مطلب ہے کہ اتنا ظالم ہے کہ اس نے کوئی تھوڑا سا حصہ بھی نہیں چھوڑا, پوری طرح ان کا نام و نشان مٹا کر چلا گیا, بڑا ظالم آدمی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا عملی اقدام تھا کہ بھائی دیکھ لو تمہارے یہ جو بت ہیں یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہی نہیں, بلکہ فرمایا لا تدرکہ الابصار, اللہ کو نگاہیں دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتی, بگاڑنا تو بڑی دور کی بات ہے. وہو یدرک الابصار, اللہ کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتی. فرمایا اللہ سب کو دیکھتا ہے. وہو اللطیف الخبیر, صرف دیکھتا ہی نہیں, بڑا باریک بین ہے اور ہر بندے کی پوری خبر رکھتا ہے کہ بندے کو کیا پریشانی لاحق ہے, بندے پر کیا انعامات ہو رہے ہیں. اللہ بڑا لطیف الخبیر ہے.
قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہنے لگے، یعنی انہیں سوچنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، پوری قوم جانتی تھی ایک ہی بندہ جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، ایک بندہ ہے، کہنے لگے ایک بندہ ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کریں کہ پوری قوم ایک طرف ہے اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اکیلے ایک طرف ہے، اور دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی ہے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہی میں پڑے تھے، اور ساتھ کہا انہم عدو لی الا رب العالمین، رب العالمین کے سوا سارے میرے دشمن ہیں، اور دشمنی تب تک ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک اللہ وحدہ اوپر ایمان ہی نہ لاتے، ہم اور تم آپس میں دشمن، ایک طرف ایک بندہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہی امت تھا، پوری امت ایک طرف تھی ان کے علاقے کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک طرف حق لے کر کھڑے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ حق تو وہ ہے، کامیاب تو وہ بندہ ہے جس کے پیچھے بہت بڑی فالوئنگ ہو، بہت بڑے لوگ اس کے متابع ہوں، اس کا پیچھا کرنے والے ہوں، اس کو بہت زیادہ سننے والے، ماننے والے ہوں۔ فرمایا نہیں، ایک بندہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امہ، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھوتا نہیں کیا کہ بھائی کچھ تم میری مان لو، کچھ میں تمہاری مان لیتا ہوں، کہا نہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ دعوت ایک ہے، جو ماننے کے لیے تیار ہے وہ آ جائے، جو نہیں مانتا تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ اس لیے پوری قوم میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف ایک بندہ اس وقت ایمان لایا جب وہ اپنی قوم سے نکلے، وہ جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے، پوری قوم میں سے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دے دیے، بیوی، وہ پھر آگے ایک لمبا سلسلہ مسلمانوں کا چل پڑا، لیکن قوم میں ایک بندہ صرف مسلمان ہوا۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلانا جو مولوی ہے نا، فلانا مولوی جو یوٹیوب پر بیٹھ کر تقریریں کرتا ہے اس کو سنو، کیوں بھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ حق بات کرتا ہے یا کیا وجہ، اس کو سننے کی کیوں دعوت دے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کے تو جو فالوورز ہیں وہ ملینز کے اندر ہیں، اس کے سننے ویڈیو ابھی ڈالتا ہے گھنٹے کے اندر وہ بلینز کے اندر اس کے ویوز ہو جاتے ہیں۔ واللہ یہ تو کامیابی کا معیار ہی نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے کامیابی کا لیول اور معیار بنا لیا، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کیا معیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، کہا جائے گا نہیں، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ پھر اس سے بڑی سواد اعظم، ہر طرف سیاہی سیاہی، اتنی بڑی تعداد آئے گی، کہا جائے گا یہ آپ کی امت ہے۔ فرمایا پھر کچھ ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ 10 بندے ہوں گے، ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، ایک نبی آئے گا ومعہ رہط، ایک بندہ ایمان لانے والا، نبی کی پوری زندگی گزر گئی صرف ایک بندہ ایمان لانے والا ہے، والنبی ولیس معہ احد، کئی ایسے انبیاء بھی قیامت کے دن تشریف لائیں گے، ساری زندگی کھپا دی اللہ کی دعوت کے لیے، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا۔ تو کیا یہ اس نبی کی ناکامی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ اس نبی کی ناکامی نہیں ہے، یہی تو اس نبی کی کامیابی ہے کہ بھائی کوئی مانتا ہے تو ماننے، نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ کی دعوت وہ ایک ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے نبی ان سے کہہ دے میرا راستہ تو ایک ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ایک راستے کو چھوڑ کر مختلف راستوں کے پیچھے چل پڑے، یہ فلانے شیخ الحدیث کا راستہ، یہ فلانے شیخ کی بیعت کر لی ہے، یہ فلانے حضرت صاحب کا میں بیعت ہوں، مرید ہوں، جو یہ کہہ دیں گے میں نے وہ بات ماننی ہے، فلانے امام کی تقلید میں کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کئی راستوں کی پیروی چھوڑ دو، ایک راستے کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اگر ایک اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑا، نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، نتیجے کے طور پر اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور ادھر ادھر تم گمراہ ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بڑی کامیاب دعوت تھی، بڑے غیرت والے پیغمبر تھے، اپنی دعوت پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ قوم نے جب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے آگے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا کہنے لگے انہو لمن الظالمین، جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا بڑا ظالم آدمی، حد سے بڑھ گیا ہے۔
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. کہنے لگے ذرا اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں. اس سے یہ بات سمجھ لگی اگرچہ وہ مشرک تھے. تفسیر ایک بقائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, وہ کہتے ہیں لوگ یہ مشرک تھے لیکن یہ سمجھتے تھے کہ جو ملزم آدمی ہے لوگوں کے سامنے لا کر گواہیاں پہلے اس پر پیش کرو, اگر گواہیاں ثابت ہو جائیں پھر اس کے بعد اس کو سزا دینی چاہیے. اور اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کبار علماء کے ساتھ کوئی دلیل نہیں بھی ہوتی بے گناہی کوئی دلیل بنا کر اس کو جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں, جبکہ ان مشرکین کا حال یہ تھا. کہنے لگے اس کو سامنے لاؤ لعلہم یشہدون تاکہ گواہی قائم ہو جائے. فرجعوا الى, اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا افتعبدون من دون اللہ. وہ تو گویا اس انتظار میں تھے کہ ساری قوم ایک جگہ جمع ہو اور دعوت کا میدان پوری طرح قائم ہو جائے, پھر میں اللہ کی دعوت پیش کروں. پہلے کو تھوڑے بہت لوگ جتنے ملتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے, لیکن جب ان کے بتوں کو مار گرایا تو اب پوری قوم اکٹھی ہو کر سامنے آ گئی. ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا موقع مل گیا. جا کر پہلی بات کی, کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کچھ بھی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. اف لکم, اف ہے تم پر. یہ لفظ تب بولا جاتا ہے کہ بھائی افسوس کا درجے کا حد ہو چکی ہے, اتنا افسوس جتنا کیا جا سکتا تم پر ہے. یعنی ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, میں تو ان بتوں پر بھی افسوس کرتا ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. اگر وہ کچھ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو اپنا بھی بچا لیتے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھوڑی دیر سوچنے لگے, رجوع اپنے نفسوں کی طرف کیا, خود کو کہنے لگے بات تو ٹھیک کرتا ہے, عقل میں بات بھی آتی ہے, اگر کسی نفع نقصان کے مالک ہوتے تو اپنا بھی بچا لیتے. خود کو کہنے لگے انتم الظالمون, تم ظالم ہو, اصل نقصان تو تمہارا ہو رہا ہے کہ ان کی پوجا کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, فرمایا بات سمجھ آ جانے کے بعد ثم نکسوا, نکس کا لفظ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنا سر نیچے کر دے ٹانگیں اوپر اٹھا لے, یا پھر پیدائش کے وقت نکس الولد, یہ اس وقت لفظ بولا جاتا ہے جب پیدائش کے وقت بچے کی ٹانگیں وہ پہلے باہر آ جائے, سر بعد میں باہر نکلتا ہے, اس کے نکس الولد کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ استعمال فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم, اپنے سروں کے بر الٹا دیے گئے, پھیر دیے گئے. بات سمجھ آ جانے کے بعد وہ ضد پر اڑ گئے اور کیا کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تو جانتا ہے نا کہ یہ تو بول نہیں سکتے, یہ تو بول نہیں سکتے. رب کیسا جو کلام نہیں کر سکتا. قرآن مجید تو سارا اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کلام کرتا ہے, آخرت میں اپنے بندوں سے بھی کلام کرے گا. خود اپنے منہ سے کہنے لگے ما هؤلاء ينطقون, یہ تو بولتے نہیں. تو اس کے بعد بھی آگے مزید قصہ ہے, انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.